تحریف کا دور ہوگا کہ جب زندہ مردہ کی جگہ دیکھ کے کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوگا. لا تقوم الساعہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نہیں ہوگا. وہ ساری تقریباً ساری علامات پوری ہوتی ہوئی دکھ بھی رہی ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دور کے لیے ہدایات نہیں دی تھی؟ کیا اسلام کے بارے میں اتنا سطحی قسم کا اختلاف اور سطحی قسم کا اعتراض اور سطحی قسم کا جو آرگومنٹ ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام ایک ڈیفائنڈ بہت، اس کے بڑے پیرامیٹرز ہیں، اس کی بڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس نے بہت کچھ بتایا ہے کہ ہر دور کے اندر تم نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے اور تم نے کیسے ڈھونڈنا ہے کہ وہ حق کہاں ایگزسٹ کرتا ہے. میں اس کے اندر کسی جماعت، کسی مسلک، کسی فرقے، کسی تنظیم کی طرف یا اس کے خلاف یا اس کے حق میں کوئی بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ حق ہوگا نا، جو تمہارے دور میں جو حق ہوگا، جو 72 کے اندر اس وقت تک جو ہے جو زیادہ تر جو ٹوٹ چکا ہوگا، 72 رستے بن چکے ہوں گے یا 73 رستے بن چکے ہوں گے. یہ غالب اغلب یہ ہوں گے، بعض اسی سے ڈیفینیٹ کر دیتے ہیں، یہ اغلب زیادہ تر یہ ہوں گے، غالب نمایاں یہ ہوں گے، اور تو پتہ نہیں کتنے طریق نکل چکے ہوں گے جو حق کا دعویٰ کر رہے ہوں گے اور بتا رہے ہوں گے کہ جی اس رستے کے اوپر سیلویشن ہے، اس رستے کے اوپر تمہاری بقا ہے، اس رستے کے اوپر تمہاری فلاح ہے. اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کرائیٹیریا دے رکھتے ہیں نا، ما انا علیہ الیوم واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور اگر اس روایت کی صحت کے اوپر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو دوسری روایت ہے وہ الجماعت ہے. ایک روایت میں آتا ہے الجماعت ہے، وہ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، وہ ایک میتھڈولوجی ہے. اس کو پکڑ کے رکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جی یہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو یہ ایک عام انسان کو اگر اللہ نے آج کے دور میں اس آزمائش سے رکھا ہے کہ تجھے جستجو کرنی پڑے گی، تجھے تگ و دو کرنی پڑے گی، تجھے یہ جہاد علم کے ساتھ والا جہاد کرنا پڑے گا، تو وہ کیا ہے کہ وہ جا کے ان سے پوچھے گا کہ جی آپ کی نظر کے اندر جو یہ کام جس کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، جس جماعت کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، جس گروہ کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں بنانے کی، آپ کے اصول کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے وہ کرائیٹیرین جس کے تھرو وہ اپنا شک دور کر سکتا ہے کہ بھئی کیا صحابہ کے دور میں جو کام ہوئے ہیں، جو پولیٹیکل کام ہوئے ہیں، جو جورسپروڈنس کے کام ہوئے ہیں، جو فقہ کے کام ہوئے ہیں، جو اجتہادات ہوئے ہیں، جو طریقہ کار آزمائے گئے ہیں، جو تفسیریں ہوئی ہیں قرآن کی، آپ اس سے ٹیلی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ مجھے وہ ایویڈنس دے دیں اور میں آپ کے ساتھ سہمت ہوں. اس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں. یہ ہے میرا ون لائنر. اول تو میں ون لائنرز لینے کا قائل نہیں ہوں کیونکہ چیزوں میں تفصیل ہوتی ہے. اگر تو وہ بندہ جو قرآن سے تصور پیش کر رہا ہے، وہ بندہ جو حدیث سے تصور پیش کر رہا ہے، اگر وہ صحابہ کی اور تبع تابعین کی اور تابعین کی شرح پیش کرتا ہے، ان کی تفسیر پیش کرتا ہے، ان کی تشریح پیش کرتا ہے، اور اس کانسیپٹ کو لے کے پہلے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے نبی نے فرمایا بیسٹ جنریشن از مائی جنریشن، the ones after that and the ones after that. مطلب ہے کہ اس کے دور کے اندر چاہے جتنے بھی مسائل ہوئے ہیں، اسلام اپنی سب سے سیوڈ حالت میں تھا، ایپلیکیٹو فارم کے. تھیوریٹیکلی تو اسلام آج بھی چیلنج نہیں ہو سکتا. انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو اور میں نے اس ذکر کو اور میں نے ان حدیث کو میری طرف سے ہیں یہ، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا. تھیوریٹیکلی تشریح وائز اس کے سارے ڈاکیومنٹیشن، اس کی ساری اسناد سب سے اس کا مفہوم سارا سیو ہے. ایپلیکیشن کے اوپر ہی تو ایشوز ہے نا جی، کہ آج کے دور میں اس کی ایپلیکیشن کیسے ہوگی، اور اس تو صحابہ کی ایپلیکیشن، صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ، صحابہ کا فہم جو ہے اس کو سامنے رکھ کے جب آپ تعین کریں گے انشاءاللہ کہ صحابہ نے پریفرنس کس کو دی. صحابہ کے نزدیک بعض لوگ کہتے ہیں جی عقیدے کو سائیڈ میں کر دو، ٹھیک ہے، فلاں امر کو سامنے لے کے آ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جہاد کو پہلے کر دیں، بعض کہتے ہیں جی تبلیغ کو پہلے کر دیں، بعض کہتے ہیں جی فلاں جو ہے پولیٹیکل سسٹم کو پہلے کر دیں، بعض کہتے ہیں کہ جی آپ کا علم کو پہلے کر دیں، بعض کہتے ہیں جی نماز کو پہلے کر دیں، بعض کہتے ہیں جی ہیومینیٹیرین ویلفیئر ورک کو آگے کر دیں، بعض کہتے ہیں جی اخلاقیات کے لیے دین آیا تھا، باقی چیزیں جو بھی تھیں. بعض کہتے ہیں کہ جی سب کچھ اپنے لیے ذات تک رکھیں
اور دوسرے کو چھیڑ. تو یہ مختلف جو آراء معاشرے کے اندر ایگزسٹ. بعض کہتے ہیں کہ جی قرآن کو لے لو, حدیث کو چھوڑ دو. بعض کہتے ہیں اگر حدیث میں لینی ہے تو یہ والی لے لو, وہ والی. اس سب چیزوں کو لے کے آپ کو جو قبلہ جو آپ کو میں دے سکتا ہوں نا, جس میں آپ زندگی کے اندر اگر اسی پر رہے تو انشاءاللہ آپ کی گارنٹی ہے اس کے اوپر, وہ ہے کہ آپ نے جو صحابہ کرام جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, ان کی جو زندگی ہے نا, کیونکہ وہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ڈائریکٹ لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دیا ہے. تو جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا کلیکٹیولی, جس پر وہ سارے کلیکٹیو کھڑے میں, اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ ہر آدمی سے پوچھیں گے آپ کی یہ جو بات ہے کیا یہ اس دور کے لوگوں سے میچ ہوتی ہے؟ آپ کا جو یہ عمل ہے کیا اس دور میں کسی لوگوں نے کیا ہے؟ اگر میچ ہو جاتا ہے تو آپ اس ڈومین میں اس کو چیک کریں. آپ جو یہ بات کر رہے ہیں, اس بات کا دوسرے فیسٹس اور فیکلٹیز کے ساتھ جو تعلق ہے, کیا آپ یہ ان سے ثابت کر سکتے ہیں؟ جب آپ یہ کہیں گے نہیں جی اس دور کو مائنس کر کے دین کی تشریح اور اللہ تک پہنچنے کے ان ذرائع کا وجود ہوگا, ان ذرائع کو مائنس کر کے جو انہوں نے اپنائے یہ گمراہی. یہ میرا لاک ہے. آپ کو قرآن سے کچھ اپنا میننگ آ رہا ہے, آپ ختم کر رہے ہیں؟ نہیں آپ سوالات جوابات لیں گے نا لوگ. آپ کو قرآن سے کوئی اپنا میننگ آ رہا ہے, آپ کو قرآن پر اپنا کوئی دل چل رہا ہے, قرآن پہ آپ کی اپنی رائے آ رہی ہے کسی آیت. تفسیر بل رائے کرنے کا اگر بہت شوق ہے تو پہلے تفسیر بل معصور دیکھی جائے, انہوں نے کیا سمجھا, صحیح ان کے حالات کے اندر کرائٹیریا بنایا جائے. آپ کہتے ہیں جی آج کے دور کے اندر کینگرو کا میٹ کھانا جائز ہے, کینگرو کھانا جائز ہے نہیں آسٹریلیا. اب کینگرو قرآن حدیث کے اندر تلاش کرنا ہے نہیں کرنا, اس بحثوں کے اوپر مسلک لڑ رہے ہیں آپس میں. یہ آپ پہلے یہ بتائیں کیا اس دور کے اندر چیزوں کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا نہیں تھا؟ صحابہ نے کیسے, صحابہ ویسٹ میں بھی گئے ہیں, صحابہ ایسٹ میں بھی گئے ہیں, صحابہ وہاں پر بھی گئے ہیں, ایسے ایسے جانور دیکھے, انہوں نے کیسے سارٹ آؤٹ کیا؟ جو ان کا طریقہ کار ہے وہی ہمارا طریقہ کار ہے, اور یہی حق کا رستہ ہے. اس کا نام کیا ہے وہ میں اتنے نیشنل لیول کے اوپر ایک ذمہ داری رکھتے ہوئے نام لے کے بیان کر کے اگر کہنا جی یہ ایبسولوٹلی اس رستے کے اوپر ہے اور یہ ایبسولوٹ غلط رستے کے اوپر ہے, تو میں ان جموں کے اندر قوم کو ڈالنا نہیں چاہتا جو آلریڈی لوگ ہیں. لیکن جو یہ بات کرتا ہے بھجن قرآن حدیث اینڈ اکارڈنگ ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف دا فرسٹ آف 3 جنریشنز, اگر اس نے اس کو معیار رکھا اور وہ اپنی آرگومنٹ کو ایویڈنس سے بیک کر سکتا ہے. اب قوم کہے ہم اس میں کیوں جائیں, ہم کہیں گے بھائی اگر تمہیں پلیٹ میں حق کا رستہ چاہیے نا, گارنٹی لے لو پھر تم کسی سے. سب گارنٹی دے رہے ہیں جنت, سب کے پاس گارنٹی ہے جنت کا, سب کے پاس کہہ رہے ہیں. اچھا ایک پارٹی جو کہہ رہی ہے نا جس رستے سے بھی جاب پہنچ جائے, کیوں بھائی میتھڈالوجی کا لاک کیوں نہیں لگائیں گے؟ اخلاص ہو, آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, شیخ میں آپ سے بہت پیار ہوں, کام کے علاوہ سب کام جب میں نے جب بتایا ڈسپلن اور پرنسپلس کو ہر جگہ اٹھا کے پھینکنا ہے میرے, محبت اللہ سے میری محبت بہت زیادہ ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کی بات ہے کہ میری اپنی من چلائی چلے, میں اپنی محبت کا نبی سے بھی اقرار کرنا ہو, میں نے اپنی محبت کا اقرار اللہ سے بھی کرنا ہو, میں اپنے طریقے سے کروں. یہی کفار مکہ کا سوچ تھا کہ بھائی تم اللہ کی بات کیا کرو, ہم خود اللہ والے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, وہ تو کہتے تھے اللہ, لیکن وہ کہتے تھے ہم اپنی من مانی چلائیں گے when it comes to constitutional reforms. فیصلہ قوم خود کر لیں, اپنے طریقے سے ماننی ہے یا اللہ کے نبی نے جو طریقہ ڈیفائن کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سمپل کرائٹیریا. جو بندہ بھی بہت جوش چڑھا ہوا ہے قوم کو, بہت جوش چڑھا ہوا ہے کسی مقرر کو, بڑی زبردست تقریریں چل رہی ہیں, آپ اس سے پوچھیں کہ یہ نقطہ جو آپ دے رہے ہیں, یہ بات جو آپ کر رہے ہیں, کیا آپ اسے بیک کر سکتے ہیں اس دور کے ایویڈنس؟ اور اگر قوم نے اتنی محنت بھی نہیں کرنی اور 4 سال کے بیچلرز کرنے ہیں اور او لیولز کرنے ہیں اور اے لیولز کرنا ہے اور پھر ماسٹرز کرنا ہے اور پھر پی ایچ ڈی کرنا ہے, پھر ایم فل کرنا ہے, اور پھر جا کے کسی لیب میں جا کے اپنے آپ کو غرق کر کے دنیا کے مادے بنانے, فیصلہ آپ کا. اینڈ میں جواب جب وہ پوچھے گا نا من رب, تو جواب آئے گا لا ادری. پھر پوچھے گا نا من نبی, لا ادری. ما دینو, لا ادری. ہاں لا ادری. یہ جواب ہوں گے ان کے جنہوں نے دنیا میں دین پر محنت نہیں کی.